جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج۔ انتہائی قابل احترام، بہت ہی زیادہ قابل عزت امیر جماعت اہل حدیث حضرت حفصہ بھائی عبدالوحید صاحب، دیگر اس ادارے کے منتظمین، معاونین، بہت ہی قابل شفقت میرے پیارے روحانی بیٹے، اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے والے ان کے والدین اور دیگر سب سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس خوبصورت اجتماع میں ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ یہ معصوم بیٹے اور معصوم بچے 10 سال، 12 سال، 13 سال کے، جن کے چہرے سے معصومیت چھلک رہی ہے، ان کا حفظ قرآن خود اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب فرمائے، ان کے والدین کو اللہ جنت کے تاج عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی بیت چکا ہے، کوئی باقاعدہ خطاب نہیں، ایک درد دل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ زخم ہیں جو امت کو لگائے جا رہے ہیں، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شاید اس محفل میں کسی درد دل رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ان زخموں پہ کسی حوالے سے مرہم رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یوں تو ہمیشہ ہی سے اہل کفر، اہل اسلام کے ساتھ سازشیں کرتے چلے آئے ہیں، لیکن جس منظم انداز سے اور جس وسیع پیمانے پر آج کے اس دور میں امت اسلامیہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، شاید کہ سابقہ ادوار میں اس کی نظیر اور مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ 5 ایسے محاذ ہیں جن محاذوں پہ ہمارا دشمن پوری طرح سے سرگرم عمل ہے، اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمیں شاید ان محاذوں کا اور دشمن کے حملوں کا دفاع کرنا تو بات کی بات ہے، پوری طرح سے ابھی ادراک بھی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں۔ سب سے پہلا محاذ جس پر باقاعدہ دشمن اس وقت محنت کر رہا ہے وہ فتنہ الحاد ہے۔ سابقہ ادوار کے اندر بھی انفرادی سطح پہ چند ایک نفسیاتی مریض اللہ کی ذات کا انکار کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو ایک تحریک بنا دینا، اس کو ایک تنظیم بنا دینا، اس کو ایک موومنٹ کے طور پہ متعارف کروانا اور اس میں ہزاروں افراد کو کسی نہ کسی انداز کے اندر شامل کر لینا، یہ شاید کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو۔ اور میں بڑی عجب کیفیت کے ساتھ اور
عجب احساس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ ہزاروں مسلم نوجوان ایسے ہیں، آپ کے بڑے بڑے ٹاپ کلاس اداروں کے اندر پڑھنے والے، جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ پہلے وہ ان باتوں کو چھپاتے تھے، اور اب باقاعدہ طور پر آپ کے بعض اداروں میں یہ فیشن اور یہ چلن ہے، ان سے پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں سابقہ مسلمان ہوتا تھا۔ اور اس تحریک کے اوپر سب سے زیادہ محنت سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے۔ فیس بک کے پیجز، واٹس ایپ کے گروپس، یوٹیوب کے چینلز، باقاعدہ با تنخواہ لوگ ہیں، ہر ملک کے اندر سے ان لوگوں نے اٹھائے ہیں، اپنے ممالک میں ان کو پولیٹیکل اسائلم دی ہے، سیاسی پناہ دی ہے، اور اب وہ اسی ملک کی زبان میں بیرون ملک ان کی آغوش اور گود میں بیٹھ کر الحاد کے اوپر خطرناک قسم کی تحریک برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایک قصبے کی بچی، معصوم سی بیٹی، میٹرک میں وہ ٹاپ کرتی ہے، اور اس کی والدہ اسے میرے پاس لے آتی ہے کہ یہ بچی نماز نہیں پڑھتی۔ میں اس کی کونسلنگ کرتا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑی بہت ڈسکشن کرتا ہوں کہ بیٹی آپ مجھے کھل کے بتائیں ماجرا کیا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ 10-15 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ فیس بک کے کسی گروپ کے اندر یہ بھی ملحدین کے ہتھے چڑھ چکی ہے، اور جو اس نے ورڈنگ استعمال کی وہ میں بتانے سے قاصر ہوں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر۔ تو یہ ایک بہت بڑی منظم تحریک ہے جو عالم کفر، عالم اسلام کے اندر برپا کیے ہوئے ہے، اور جس کے پیچھے خصوصی طور پر صہیونی تحریکوں کا ایک ہاتھ ہے۔ دوسرا بڑا فتنہ اس وقت جو امت کے اوپر اور امت کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے اور جس کا ہمیں ادراک نہیں، وہ اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کے خلاف ایک فتنہ ہے جو پوری طرح سے منظم طریقے سے برپا کیا گیا ہے۔ یہ ہم لوگ سوچتے نہیں، یا ہمارے پاس تھنک ٹینک نہیں، یا ہمارے پاس ایسے ادارے نہیں، یا ہمارے پاس ریسرچ کی اکیڈمیز نہیں، وگرنہ قرآن مجید کے خلاف باقاعدہ اربوں کے بجٹ مختص کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ امت کے لیے ایک چونکا دینے والی اور ایک ہوش اڑا دینے والی داستان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیری جونز کا باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دینا برن قرآن ڈے منایا جائے گا، وہ اس کی ایک انفرادی جنونیت ہی نہیں ہے، وہ ایک منظم سازش ہوتی ہے جس میں وہ باقاعدہ ایک نام نہاد ترقی یافتہ ملک کے اندر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کے 500 کے قریب نسخے نعوذ باللہ ان کو آگ لگانی ہے اور نظر آتش کرنا ہے۔ گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کیا، اس کی باقاعدہ بعد میں رپورٹ شائع ہوئی، تقریباً 500 کے قریب ایسے واقعات ہوئے کہ باقاعدہ مسلم نوجوانوں کے سامنے کہیں قرآن مجید کو ٹیشو پیپر بنایا گیا، کہیں اس کے اوپر غلاظت کی گئی، کہیں اس کے اوراق کو جلایا گیا، کہیں اس کو آگ لگائی گئی، کہیں اس کے اوپر
نعوذ باللہ ایک ملزم کے طور پہ اس کو بنا کے اس کے اوپر عدالت کھڑی کی گئی اور عدالت لگائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کلام کا ایک ہاتھ ہے۔ باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے اندر تحریف کی گئی، بلکہ الفرقان الحق کے نام سے ایک عرب کو تیار کیا گیا، اور اس نے قرآن مجید کی آیات کو ادھر ادھر کر کے اور اصل تعلیمات کو مسخ کر کے ایک نیا نسخہ پیش کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے پیش کیا، بلکہ امریکہ کے جو انٹرنیشنل سطح کے پبلشنگ کے ادارے تھے انہوں نے ان کو شائع کیا، اور بڑی بڑی ویب سائٹس کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ صرف یہی نہیں کہ اپلوڈ کیا گیا، بلکہ ایک عربی اور اسلامی ماہنامے کا ایڈیٹر اپنی داستان بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک اٹیچی کیس پکڑا ہوا ہے، ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے، اور میرے پاس اپوائنٹمنٹ لے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک چمکدار لفافہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں؟ کہ یہ الفرقان الحق جو امریکہ نے شائع کیا ہے، جو ایک عرب کافر نے لکھا ہے، اور جس میں قرآن مجید کی آیات کو ادھر ادھر کیا گیا ہے، آپ اس کو عرب دنیا کے اندر شائع کریں، تقسیم کریں، گھر گھر کے اندر پہنچائیں، اور آپ کو ہماری طرف سے کم از کم $2 ملین پیش کیے جائیں۔ قرآن مجید کے خلاف بھی عبارت کی سطح تک، ٹیکسٹ کی حد تک، پبلشنگ کے حوالے سے، تعلیمات پر اعتراض کے حوالے سے، اور تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک منظم سازش ہے جو پوری دنیا کے اندر برپا کی جا رہی ہے، اور اس سازش کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دینے والے ادارے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے مفلوج کر دیا جائے، ان کے اوپر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم نہ دے سکیں، ان کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا جائے جن کو قرآن سے محبت نہیں، یا جو قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنا بھی اچھی طرح سے شاید نہیں جانتے۔ تیسری اس وقت جو جنگ امت اسلامیہ کے خلاف برپا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے خلاف ہے۔ یہ کبھی بھی نہ سمجھیے کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے کسی کو دورہ پڑتا ہے اور وہ کسی جریدے کے اندر اور کسی میگزین کے اندر اللہ کے پیغمبر کے خاکے چھاپ دیتا ہے۔ 5 سال گزرتے ہیں اور وہ پھر چھاپ دیتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں اور وہ پھر چھاپ دیتا ہے، چند سال گزرتے ہیں اور وہ پھر چھاپ دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ چھاپ دیتا ہے، اس کے خلاف جب پوری امت کھڑی ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پر اس کے حق میں 70 ممالک کے سربراہان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر کے خاکے چھاپنا ہمارا حق ہے اور ہمارا رائٹ ہے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ جنگ ہے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر برپا ہے۔ ایک چوتھی جنگ جو اس وقت انتہائی خطرناک طریقے سے امت اسلامیہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے، وہ امت کے وہ تصورات ہیں جن سے عالم کفر کو تکلیف پہنچتی ہے، ان تصورات کے خلاف بھی بہت بری طرح سے جنگ برپا ہے۔ 5ویں اور آخری جنگ جس کے اوپر اس وقت ہمیں لڑنا ہے اور ان محاذوں پہ ہم نے افراد کو تیار کرنا ہے، وہ ہمارے خاندانی نظام کی جنگ ہے۔ پوری دنیا کے پاس اس طرح کا خاندانی نظام نہیں ہے جس طرح کا نظام امت اسلامیہ کے پاس پایا جاتا ہے۔ والدین کے احترام کا تصور، نسب کے تحفظ کا تصور، نکاح کا تصور، عفت کا تصور،
پاکیزگی کا تصور، حیا کا تصور، پاک دامنی کا تصور، بیٹی کا تصور، بہن کا تصور، یہ ایسے بنیادی تصورات ہیں جس انداز سے امت اسلامیہ کے اندر ایک فیملی سسٹم پایا جاتا ہے یا فیملی لا پایا جاتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور دین کے پاس موجود نہیں۔ اور آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیے گا کہ کراچی کے اندر چند سر پھری عورتیں خواہ مخواہ ہی اوٹ پٹانگ کے الفاظ، کھانا خود گرم کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، غیر مہذب، غیر شائستہ اخلاق سے، تہذیب سے، روایات سے، تمدن سے گرے ہوئے سلوگنز اور نعرے اور انتہائی سطحی قسم کے بینرز، یہ چند عورتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے باقاعدہ ممالک ہیں، باقاعدہ ایک تنظیمیں ہیں، باقاعدہ منظم انداز فکر ہے۔ اور یہ عورت کی آزادی نہیں، اصل میں خاندانی نظام کے اوپر حملہ ہے، ایک شخص سے ماں چھیننے کی تحریک ہے اور ایک شخص کے اس کے باپ کی شفقتیں چھیننے کی تحریک ہے اور بہنوں سے بھائیوں کی محبتیں چھیننے کی ایک پوری تحریک ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہی ایک عورت جو کراچی میں آ کے کہتی ہے کھانا خود گرم کر لو، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ایئرپورٹس کے اوپر ایک 20-22 سال کی معصوم بیٹی کو ایئر ہوسٹس بنا کے 400 افراد کے لیے کھانا گرم کر کے پیش کرتی ہے، تو کیا یہ اعلان ہوتا ہے؟ اصل میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک باپ کی خدمت کی بجائے تم سرمایہ دار کے پاس آ کے ملازمت کیوں نہیں کرتی ہو، اور ایک سرمایہ داری نظام کے تحت آ کے تم سستی لیبر پیش کیوں نہیں کرتی ہو، اور سرمایہ دار کے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ گھر کے اندر اگر وہ خدمت اور سروسز پیش کرتی ہیں تو اس سے خاندانی نظام بھی مستحکم ہوتا ہے، حیا اور عفت کے تصورات ان کو بھی عروج ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ بازار میں، ہوٹل میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں بیٹیاں کھپ جاتی ہیں تو اس سے خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخری 5 منٹ کے اندر اس درد دل کو بیان کرنے کے بعد میں آپ سے چند باتیں اسی حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا حل اور ان کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سارے چیلنجز جو ہیں، الحاد کا فتنہ، توہین قرآن کا فتنہ، ناموس رسالت کے خلاف مختلف قسم کے ہتک امیز رویوں کا فتنہ، دین اسلام کے اوپر اعتراضات کا فتنہ، یا خاندانی نظام کو توڑنے کا فتنہ، یہ فتنے میں نے اس لیے عرض نہیں کیے کہ آپ مایوس ہو جائیں یا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں یا آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے فتنے اصل میں یہ بات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام کے اندر وہ طاقت ہے کہ پوری دنیا بکھلائی ہوئی ہے کہ اسلام کے خلاف ہم نے محاذ آرائی کیسے کرنی ہے، کیونکہ باقی سب مذاہب بجھ چکے ہیں۔ واحد دین اسلام ایسا دین ہے جس کی کتاب بھی زندہ موجود ہے، جس کے پیغمبر کے ساتھ وابستگی کا یہ عالم ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی امت کا ایک ایک نوجوان اپنے پیغمبر کے سینے کے اوپر اور آپ کی عزت کے اوپر خون کا آخری قطرہ تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوری دنیا بکھلائی ہوئی ہے عالم کفر کہ یہ اسلام کیا ہے، کہ سب تہذیبیں ختم ہو گئی اور یہ اکیلا ہمارے مقابلے میں آخر کیوں اور کیسے کھڑا ہوا۔ 9/11 کا جب حادثہ ہوا ہے تو 9/11 کے حادثے کے فوراً بعد 1 سال کے اندر 70,000 کے قریب امریکیوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ فرانس کا میکرون اگر بکھلاتا ہے، نقاب پہ پابندی لگاتا ہے،
پردے پہ پابندی لگاتا ہے اور اس طرح کی ہذیان بکتا ہے یا حفوات زبان سے نکالتا ہے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، تو اصل میں وہ بکلایا ہوتا ہے فرانس کے اس پورے کلچر سے کہ جو امت اسلامیہ کی بیٹیاں وہاں بدل رہی ہیں، اور آئے روز آئے دن کوئی نہ کوئی عورت نقاب اوڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہی ہے۔ اس دین میں یہ طاقت ہے، اس قرآن کے اندر یہ قوت ہے، اس قرآن کے اندر یہ پاور ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، سابقہ تمام انبیاء کو ایسی نشانیاں دی جاتی تھی، ایسے معجزے دیے جاتے تھے جس کو دیکھ کے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے اور یہ سچا دین ہے۔ اللہ نے ایسی نشانی اور ایسا معجزہ جو مجھے دیا ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ آئیے، یہ اس کی پہلی سٹیج ہے، تلاوت۔ ہم نے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ بہت سعادت کی بات ہے، بہت عظمت کی بات ہے۔ قابل ستائش ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وقف کیا، وہ اساتذہ جنہوں نے اس کے لیے وقت دیا، وہ بیٹے دن رات کی محنتوں سے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ لیکن اس سے آگے بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ اس کا ایک اہم ترین حل یہ ہے کہ اب صرف علماء میدان عمل میں آنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر شخص بحیثیت مسلمان اسلام کا سپاہی بن جائے، دین کا مجاہد بن جائے، قرآن کا خادم بن جائے، اللہ کے دین کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے علماء کے شانہ بشانہ وہ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح سے جنگ برپا ہوتی ہے تو حالت جنگ کے اندر صرف فوج کے آگے نکلنا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پوری قوم کو فکری اور عملی سطح پہ منظم ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنے آخری لیول کے اوپر برپا ہے، اور اس نظریاتی جنگ میں علماء کی قیادت اور رہنمائی کے اندر امت کے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور بہت بڑا حصہ الحمدللہ یہ نوجوان ہمارے پیارے روحانی بیٹے اور یہ دین کے ادارے مساجد اور مراکز ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حصہ ڈالنا قبول فرما لے، اور اس نظریاتی جنگ کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے خلاف جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، عرفاتوں ولی اللہ۔ ہم خطا کار سیاکار لوگ ہیں، بس ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اے اللہ، اس اسلامک سینٹر سے جتنے روحانی بیٹوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اے میرے مولا ان کا پڑھنا قبول فرما لے، ان کی تلاوت قبول فرما لے۔
یا اللہ یہ معصوم سے بچے کتنے پیارے بیٹے ہیں، اللہ ان کی معصومیت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں، کتنی صبحیں اے اللہ اور کتنی دوپہریں تیری راہوں کے اندر کاٹی ہیں، کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ کے پڑھا ہے۔ اے میرے مولا ان بیٹوں کا پڑھنا قبول فرما لے، ان حفاظ کو برکتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ان میں کچھ یتیم معصوم بیٹے اور بچے بھی ہیں، اے اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے مولا دنیا کی جو بھی ڈگری ہوتی ہے اس میں کوئی لالچ ہوتی ہے، اے میرے مولا جو اپنے بیٹوں کو 3 سال 2 سال اپنی دنیاوی تعلیم کی قربانیاں دے کے تیرے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، اے اللہ ان کی بس ایک لالچ ہوتی ہے کہ اللہ تو ان کی قبروں کے لیے سامان پیدا فرما دے اور ان کی آخرت کے لیے ان بچوں کو ذخیرہ بنا دے۔ اے میرے مولا ان کی اس امید کو پورا فرما، اے اللہ ان معصوم بیٹوں کے والدین کو جنت کے تاج نصیب فرما، جنت کی پوشاکیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دنیا بڑی فانی ہے اور یہاں بڑے بڑے لوگ اچانک کیسے کیسے تیرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اے اللہ جب بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی دعا خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہماری آخرت کا سامان بنا دے، ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، میدان محشر میں اسے ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے میرے مولا ارحم الراحمین رب العالمین غفور رحیم، اے سونے اللہ کریم اللہ رحمان الرحیم اللہ، تیرے کلام کی بڑی برکتیں ہیں، تیرے قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں، تیرے قرآن کی بڑی سعادتیں ہیں۔ یہ شفاعتیں کرتا جائے گا تو اس کی باتیں مانتا چلا جائے گا۔ اے اللہ قرآن کو ان بچوں کا سفارشی بنا دے، ان کے والدین کا بھی سفارشی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا بھی شافع اور مشفع بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ اس امت کے ہر فرد کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن مجید کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے، قرآن مجید کو ہمارا امام اور قائد بنا دے، قرآن مجید کو ہمارا دستور و منشور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارا آئین بنا دے، قرآن مجید کو اے اللہ ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، قرآن مجید کو مرتے ہوئے ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے، قرآن مجید کو ہمارے دکھوں کا علاج بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے زخموں کی مرہم بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اے اللہ اس مسجد میں جتنا قرآن پڑھا گیا ہے اس کی برکتیں پورے علاقے کو، پوری دنیا
پورے ملک کو عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اس مرکز کو آباد فرما دے، اس کے منتظمین کی